اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ مومن اور اس کا دوسرا نام سورہ غافر جو 40 نمبر سورت ہے، اس کا درس 50 نمبر آیت تک ہو گیا تھا، 5 رکوع ہو گئے تھے۔ مرد مجاہد رجل صالح جس انداز سے بیان کیا تھا وہ ہم نے سماعت کی۔ اب اس کے بعد رب کریم اس کا ایک بیان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ اب چونکہ پیارے عقائد و جہان دین کی تبلیغ کر رہے تو بڑے مشکلات پیش آ رہے تھے۔ مشرکین مکہ دین کے تبلیغ میں پیارے عقائد و جہان کے راستے کو روکنے کے لیے بڑے محنت اور بڑا اتحاد کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیارے عقائد و جہان ان کے پیارے صحابہ کو کہ فرعونی تو ان سے زیادہ وہ شور مچا رہے تھے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عثمان بن عفان اور اسد اللہ الغالب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو ہر نبی کے ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں، اور تا قیامت جو بھی علماء دین کی تبلیغ کریں گے ان کا ساتھ دینے والے آئیں گے، اور سامنے جتنے بھی طاقتور آئیں گے وہ نیست اور نابود ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرز بتایا کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کا۔ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، نوح علیہ السلام کی مدد اللہ نے فرمائی، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ سلسلہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر چلیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے گھر میں، دفتر میں، جہاں بھی رہیں، کہ کامیابی دین میں ہے، دنیا کے رنگینیوں میں نہیں ہے، شرابوں اور بدکاریوں اور سرکشیوں میں اور ڈکیتیوں میں اور دوسروں کو تکلیف دینے میں چین نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم صراط مستقیم میں کہا نا والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے تھے دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ قائم ہوں گے، یوم یقوم الاشہاد، گواہی دیں گے۔ پیارے عقائد و جہان علیہ السلام، امت مسلمہ، محشر کا دن، یہ سب یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، یہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ نفع نہیں دے گا ظالموں کو۔ ظالم عام ہے، اب اس کا فرد کامل تو مشرک ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن یہ کلمہ ایسا ہے کہ یہ مسلمان کو بھی شامل ہے۔ اگر وہ حرام خور ہے، نماز نہیں پڑھتا،
یا دین کے مخالف ہے، بدعاتوں کو رائج کرتا ہے، سنتوں کے خلاف، سنتوں کو ترویج، ان کی ترویج تبلیغ میں محنت نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک قسم کا ظالم ہے۔ اور اگر خطرہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اپنے گناہوں پر ناز کرے اور کہہ دے کہ اس میں کیا ہے، پھر تو ان کے بہانے کچھ فائدہ نہ دے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ظالموں پر لعنت ہے۔ یہاں وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایک دوسری جگہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اسی طرح جھوٹے بھی ظالم ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں تو ظلم ہے نا۔ وَدُو شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَلِهِ فَهُوَ ظُلْمٌ، ایک چیز کو یہاں رکھنا ہے، اس کو یہاں رکھ دیے، ظلم ہے۔ نماز کے ٹائم آپ کو مسجد میں آنا تھا، آپ جو ہے نا دنیا کے کاروبار میں لگا ہوا ہے، ظلم ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ذکر اذکار کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے دی، آپ اس سے گالی گلوچ دے رہے، ظلم ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے جو جہنم ہے۔ اب دیکھا ان کا لبے لباب کہ فرعونیہ کا انجام یہ ہوگا، ہم تو اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، بنی اسرائیل کی مدد کی، انہیں صحیح سلامت مصر سے جو ہے وہ تی کے میدان میں لائے، وہاں کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا، من و سلوا کا، سائے کے لیے بادل، پانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے اپنا عصا مارا، 12 چشمے نکل پڑے، وہ تو امن میں آ گئے، وہ تو دنیا میں چھا گئے۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو طاقتور کہا وہ نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ فرماتی ہے تو ہمارا قانون ہے، اور یہ تو دنیا میں تھا، قیامت کے دن ان کا برا حال ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ ہدا سے مراد تورات شریف ہے، یا معجزات ہیں، یا رہنمائی، تیسرے معنی نہایت موضوع ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رہنما یا ہادی بنایا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو وراثت میں کتاب عطا کی۔ کتاب اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ توریت اور صحائف سابقہ کے کچھ تعلیمات جو دین اسلام کے متعلق، شریعت الگ الگ ہوتی ہے، دین ایک ہوتا ہے۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، یہ کتاب توریت، یہ ہدایت، ہدن بمعنی ہادی مبالغے کا صیغہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں زید عدل، زید عدل ہے، تو عدل تھوڑی ہے، زید تو عادل ہے، تو یہ مبالغے کے لیے کہا جاتا ہے بہت زیادہ عدل کرنے والا۔ تو فرمایا ہدن، جیسے قرآن پاک کے لیے ہم نے پڑھا تھا ہدن للمتقین، بمعنی ہادی، بمعنی رہنما، راستہ دکھانے والی کتاب۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 9 میں پڑھا تھا ہم نے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ جو دین اسلام ہے وہ یہ قرآن دکھاتا ہے، یہ دین قیمہ۔ اب ہم نے سورہ بینہ میں عشاء کی نماز میں سماعت کیا۔ وَذِكْرَىٰ، اور نصیحت ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، نصیحت ہر کوئی قبول نہیں کرتا، یاد رکھیں، عقل مند کرتے ہیں اور اللہ کے بندے۔ دوسرے جب سنتے ہیں تو وہ سازش کرتے ہیں، شیطان کے بندے سازش کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو یار کوئی سازش کرے۔ اللہ تعالیٰ میں شیطان کی وسوسوں سے بچا اور ہمیں یعنی نصیحت قبول کرنے والا بنا۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 73، 72 اور 73 دونوں میں رب کریم فرماتا ہے میرے بندے، یہ 72 بنایات ہے، وہ گناہوں کے مجلسوں میں نہیں جاتے، جہاں دین کی بات ہوتی وہاں آتے، ٹائم نکالتے ہیں،
کوئی کہتا ہے فلاں فلاں چیزیں، وہ نہیں جاتے. میں وضاحت زیادہ نہیں کرتا کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ لپیٹ میں آ جاتے ہیں. بہت ساری مجالس بظاہر شریعت کی ہوتی ہیں لیکن وہ بدعات کی ہوتی ہیں. آپ لوگ سمجھ گئے. اور کوئی کہتے وضاحت کر دے تو پھٹ سے کر دوں. بظاہر وہ فساد کی ہوتی ہیں، اللہ بچائے ان سے. اور بعض تو ایسے خالی ہوتی ہے فساد سے کہ اس میں صرف ایمان کی مضبوطی ہی ہوتی ہے. بس اللہ انہی مجالسوں میں، اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل کر دے کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. نصیحت قبول کرنے والے عقل مند ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 73. جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیتوں، ذکروا بآیات ربہم، اس سے اندھے بہرے گنگے نہیں گزرتے. انہیں کہتے نہیں کام کی بات ہے. کیوں کہ دنیا کے لیے کوئی بات کرے، ہم بے روزگار ہیں، اب دنیا کی بات کرے تو اس کی توجہ کے ساتھ سنیں گے نہیں. یارو روزگار چاہیے ہمیں. تو دین تو ہمارا مقصد ہے نا. ہم دنیا میں اسی لیے تو آئے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں. تو بندگی کیسے کریں گے، عقیدہ کیسے بنائیں گے؟ تو جب دین سنیں گے تو یہ عقل میں باتیں آ جائیں گی. تو پھر اندھے بہرے نہیں بلکہ سن کے عمل کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں، کمر بستہ رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی عقل مند بنائے. اس کی پوری تفصیل آپ نے سورہ رعد میں کہ عقل مند کون ہوتے، جگہ جگہ ہر انسان کی تعریف کہ یہ، پھر اس کی تعریف متقی، پھر اس کی تعریف عقل مند، پھر اس کی تعریف محسنین، پھر اس کی تعریف. یہ قرآن پاک کرتا ہے. نااہل، پھر اس کی تعریف. ہم کہتے ہیں نا ہم اہل لوگ ہیں. اگر ہم نماز میں سستی کرتے ہم نااہل. یہ نام ہمارا قرآن نے رکھا. سورۃ نمبر 19 آیت نمبر 59 میں نمازوں کو ضائع کرنے والے کون ہیں؟ نااہل. اب وہ اپنا نام کچھ بھی رکھے، قرآن نے جو نام رکھ دیا وہ بن گیا. بس فاصبر، اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں میرے محبوب صبر کیجئے. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں. اور حضور اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ نمبر 49 میں آیت نمبر 47 48 نمبر سورت میں آیت نمبر آخری 29 میں محمد الرسول اللہ پڑھا تھا نا، یاد ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. ارے یہ قریش، یہ بت پرستوں، یہ منافقین، یہ دنیا والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ذرا صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے. واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. اپنے بظاہر خلاف اولا کی مغفرت طلب کریں اور رب کی حمد کے ساتھ صبح اور شام تسبیح بیان کریں. یہ جملہ یعنی اس پہ بہت بڑا اختلاف ہے کہ یہاں رب نے فرمایا واستغفر لذنبک، اپنے ذنب کی مغفرت اللہ سے مانگے. اب نبی تو معصوم ہے، یہ مسئلہ میں نے ترجمہ کیا بظاہر خلاف اولا. حسنات الابرار سیئات المقربین کے باب سے. یہاں دیکھیں میں 2-3 معنی آپ کو بتا دوں کہ یہ اعتراض بہت ساروں کا ہے، مسلمان کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ آریہ اور دیگر ملحدین ہندو وغیرہ وہ کہتے ہیں ان کے نبی کے لیے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفہ 606 کا ہے، اپنے تفسیر کبیر میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 525 میں ان کے چند جوابات دیتے ہیں. نمبر 1، ہم اس آیت کو ترک اولا اور ترک افضل سے توبہ کرنے کے حکم پر محمول کرتے ہیں.
اور افضل اور اولا کو ترک کرنا گناہ ہی نہیں ہے، نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے، ترک اولا۔ نمبر 2، یہ حکم تعبدی ہے، ہر چند کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور آپ کو توبہ کرنے کا حکم دینا ماوراء العقل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی حکم عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، یہ حکم تعبدی ہے۔ نمبر 3، اس آیت میں مصدر کی مفعول کی طرف اضافت ہے، لِذَنْبِکَ، ضم مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ أُمَّتِكَ فِي حَقِّكَ، اس کا معنی یہ کہ آپ کی امت کے آپ کے حق میں جو ذنب ہیں ان پر استغفار کیجئے۔ یہاں چونکہ یہ بحث انہوں نے بڑی طویل کی ہے، ہم اس موضوع پر اتنا کیا کہ انبیاء اہل سنت و جماعت تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہیں، یہ حسنات الابرار سید المقربین کے باب میں سے۔ نماز پڑھنا ثواب ہے نا، ایک شخص نماز پڑھی لیکن کمزور ہے، پھر بھی نماز پڑھی ثواب تو کمائے نا، لیکن ایک کامل عالم ولی اگر اس طرح نماز پڑھے تو یہ ایسی نماز اس کے لیے گناہ ہے، حالانکہ اس کے لیے تو ثواب تھا۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نہ ان سے گناہ کبیرہ صادر ہوتے اور نہ صغیرہ۔ متفقون علیہ مسئلہ معصوم انبیاء ہیں اور اس کے علاوہ صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اہل بیت عظام ہیں، اس کے لیے معصوم کا عقیدہ رکھنا اہل سنت و جماعت میں سے خارج اہل بدعت اور گمراہوں کا عقیدہ ہے، اللہ ان سے بچائے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سیکھیے، متفقون علیہ ہے۔ یہاں فرمایا صبح و شام رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کریں، صبح و شام۔ پیچھے بھی گزرا تھا، میں نے بولا کہ اچھا معنی یہ ہے کہ صبح و شام کے معنی ہوتے ہیں ہر وقت۔ یہاں دیکھیں کہتے ہیں صبح و شام سے مراد ہمیشہ ہے۔ رب فرماتے وَلَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جنتیوں کے لیے رزق ہے جنت میں صبح و شام، تو کیا صرف صبح و شام ہوگا؟ وہ تو جب بھی چاہیں رزق چاہے، یعنی ہر وقت۔ سورہ مریم آیت نمبر 62، جنتیوں کو صبح و شام رزق ملے گا، یعنی ہمیشہ، یا اسے مراد پانچوں نمازیں ہیں یا صبح و شام کے ذکر، کیونکہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت ذکر کیجیے۔ ان الذین یجادلون فی آیاتنا، وہ لوگ جو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی سند دلیل کے جو انہیں ملی ہو، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہو، لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یعنی کفار قریش جو قرآنی آیات جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا اس سے علماء کرام کہ قرآن صحیح تعویلیں اور علمی خدمات خارج ہیں کہ وہ جھگڑا نہیں بلکہ جھگڑے کو مٹاتے ہیں۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے سینوں میں، ان کے ذہنوں میں تکبر ہے لیکن وہاں تک یہ پہنچیں گے نہیں۔ جس نے انہیں حضور کے اطاعت سے محروم رکھا، کس نے؟ تکبر نے۔ تکبر انسان کو بہت ساری نیکیوں سے دور کر لیتا ہے، اور میں یہی نصیحت کرتا ہوں اپنی ہستی کو مٹا دو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے کہا کہ ہم قوم کے سردار ہیں، کسی کی اطاعت کیوں کریں؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم درس قرآن کیوں سنیں؟ اللہ تکبر سے بچا، بولو امین۔ خیال ہے کہ کافر کے مقابل میں جہاد میں مومن کا تکبر کرنا عبادت ہے۔ التکبر مع المتکبرین عبادت، کسی متکبر فرعونی کے سامنے جھکنا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔
جب اللہ کے بندے سامنے آ جائے تو ان کے لیے من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ انہیں بلندی دے. لیکن جو شیطانی ذکر فکر والے تو ان کے سامنے پھر کہو آ جا، دیکھتے ہیں، کیونکہ شکست تو تیری مقدر ہے، اللہ والوں کے لیے شکست نہیں ہے. وہ اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو وہ مرتبہ ملتا ہے کہ ان پر موت کا نام لگانا بھی، جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 154 اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے لیے جیتے اور مرتے ارے انہیں موت نہیں آتی. پھر ان کے لیے موت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا، کہتے شہید ہیں. مسلمان بھائی کے مقابلے میں تکبر حرام ہے، اور کافر کے مقابلے میں عبادت ہے، اور نبی کے مقابلے میں حرام ہے یا جائز ہے؟ کفر ہے، وہاں کفر ہے. حرام تو گناہ کبیرہ ہے نا، لیکن نبی کے مقابلے میں کفر ہے، کیونکہ نبی کی شان پھر شیطان کو اسی تکبر نے تو کافر بنایا. کہتے ہیں آج لمن خلقت طینا، جو مٹی سے پیدا کیا تو میں اس کا سجدہ کروں، انا خیر منہ خلقتہ من طین خلقتہ من نار، میں آگ سے بنا ہوں یا مٹی سے بنا ہوا، اور آگ میں روشنی ہوتی، مٹی میں اندھیرا ہوتا ہے، میں اس کو نہیں جھکتا. بولے جا، مردود ہو گیا، اللہ کے حکم کے سامنے تو وہ کر رہا ہے. فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگو، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. معلوم ہے کہ حاسدوں کے مکر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. رب فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، یہ سورت سب کو یاد ہے. سورت نمبر کیا ہے؟ سب کو یاد ہے. میں کہتا ہوں نمبر کیا کہتے ہیں سورہ فلق، وہ تو میں نے بتایا سورہ فلق ہے 113، ایسے بتا دیے کرو. اور کوئی آیت پوچھے تو بولا آیت نمبر 5 ہے. اچھا، اللہ خلق السماوات والارض، ان مشرکوں کو سوچنا چاہیے. کبھی انسان سوچ کا عقل کو بھی استعمال ملاتے کہ اللہ تعالیٰ کا زمین و آسمان کا خالق ہے، کتنے بڑے بڑے سیارے اللہ نے پیدا کیے، تو انسان تو چھوٹی مخلوق ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے. لیکن ان کو تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ خود مانتے کہ خالق السماوات والارض اللہ ہے، تو پھر تمہاری تخلیق اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ جب بغیر مادہ کے بدیع السماوات والارض ہے تو کیا تمہاری تخلیق دوبارہ نہیں کر سکے گا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ مثال دے دی. اکبر من خلق الناس، یہ مخلوق کے یہ چھوٹے سے انسان سے بڑے زمین و آسمانوں کو پیدا کرنا، یہ زیادہ انسانی عقل میں مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر مخلوق جو ہے وہ عقل سے خالی ہیں اور شیطان سے یاری ہے، اس لیے ان کے عقل کام نہیں کرتے. ان کے کہاں عقل معمولہ کی دینی قیاس نہ کرنا جرم ہے. کفار نے اپنے دوبارہ پیدائش کو آسمان و زمین کی پیدائش پر قیاس نہ کیا، اس لیے عذاب آیا، عتاب آیا. بولے کہ سوچ لیتے نا، جب اس کو تو مانتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار نبی علیہ السلام اور ان سے پوچھو زمین آسمان کو کس طرح میں کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہتے اللہ. تو جب اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والا کن فیکون فی ستۃ ایام ہے، تو پھر انسان کی تخلیق کیا مشکل؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا برابر نہیں ہے، اعمیٰ نابینا، صم بکم عمیٰ. بصیر دیکھنے والا، علم رکھنے والا، نہ رکھنے والے برابر نہیں ہے. اعمال صالحہ کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہے. مسلمان اور کافر برابر نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیح، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ، پانچ کے نمازی، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور گناہگار نہ کرنے والے، یہ برابر نہیں ہے. یہ برابر نہیں ہے. تو کافر مسلمان برابر نہیں ہے. نیک لوگ اور برے لوگ برابر نہیں ہیں. نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کے ہم نشینی سے انسان کو دارین کی سعادتیں ملتی ہے، ان کی محبت نجات کا ذریعہ ہے. المرء مع من احبا، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا،
قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کہتے ہم نہیں مانتے قیامت نہیں آئیں گی۔ آخری آیت، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے محبوب انہیں کہہ دو کہ تمہارے رب نے فرمایا ارے مجھ سے مانگو، ارے مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اے محبوب کہہ دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں اگر پوچھے تو کہہ دو اللہ سب سے زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ سب سے قریب ہے، قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کہہ دو، انہیں کہہ دو ارے جب تم مانگو گے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے کیسے مانگے، پکار کر یا آہستہ، تضرعا وخفیا، ارے آہستہ گڑ گڑا کر آنسو بہا کر مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب، متکلم کا صیغہ ہے، جو دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یا فرما استجب لکم، فرما دو میرے رب سے، رب فرماتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، دعا میں پکارنا ہوتا ہے، یا ربنا، رب کو پکارا، رب کو یا ربنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو پکارنا ہے دعا میں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یعنی میری عبادت کرو میں قبول فرماؤں گا۔ جیسے اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے، یا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، یا مجھے پکارو میں جواب دوں گا، یا مجھ سے بھیک مانگو میں عطا کروں گا۔ بہرحال دعا کرنی ہے، رب سے ہر چھوٹی بڑی چیز مانگنی ہے، کہ یہ بھی عبادت ہے، کہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ اس عبادت یا دعا کے قبول کرنے کا وعدہ جو قابل اللہ نے کیا، وہ جو قابل قبول ہو۔ یہ سب سے بڑا موضوع ہے دعا، کیونکہ اس میں اہل بدعت نے اختلاف پیدا کیے، وہ کہتے ہیں یوں دعا نہیں ہے، تو یوں دعا نہیں ہے، تو یوں دعا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں نماز کے بعد نہیں ہے، کبھی بولیں کہ جنازے کے بعد نہیں ہے۔ ہم آپ کہتے ہیں رب نے فرمایا مجھ سے مانگو، حضور نے فرمایا رب سے دعا کرو، لیکن وقت نہیں بتایا، تعداد نہیں بتائی، گنتی نہیں کی کتنی دعا مانگنی ہے، کب مانگنی ہے، رات کو دعا مانگنی ہے یا دن کو مانگنی ہے۔ رب سے مانگنے میں کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ابھی کبھی آپ لوگوں نے سوچا جب دعا کرتے ہیں کہ کبھی سوچا کہ یار دعا مانگنے کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا، حضور نے پورے قرآن کی تشریح کی، اگر دعا کے لیے وقت ہو تو بتا دیتے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض مقامات میں، بعض اوقات میں، بعض عبادات کے بعد قرآن کے تعلیمات سے ملتا ہے کہ دعا قبول ہوتی۔ میں مثال دے دوں، سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 64، رب کریم نے اپنے بندوں کی تعریف کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ ان کی راتیں کبھی سجدگاہ میں ہوتی ہیں، کبھی قیام میں ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرا بندہ تو اگر صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے اس کو پوری رات عبادت میں لکھ دے۔ اب اتنا آسان کر دیا، پوری رات ڈیوٹی کرنی تھی، اب حضور نے فرمایا چلو میرے امتی صبح، وہ الگ بات ہے، لیکن صرف یہاں فجر کا ذکر ہے۔ فجر کی نماز جو فرد کامل مسلمان باجماعت پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، یہ پوری رات قیام میں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں دن بھی ایسے گزارا، یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان کے دن کا ذکر، ان کی رات کا ذکر، ان کی عبادتوں کا ذکر، لیکن عبادتوں کے بعد اکڑا نہیں کہ دعا نہیں ہے، بلکہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اس کے بعد دعا شروع۔ قرآن پاک میں جہاں عبادت کا ذکر اس کے بعد دعا کا ذکر ہے، اس کے بعد دعا کا ذکر ہے۔
ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کے بیت گھر کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی تعمیر کرتے ہیں، عبادت ہے نا مسجدوں کے بعد کا بات کرنا، تو دعا کرتے ہیں اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا کرتے ہیں۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو جب افطاری کا وقت ہے دعا کرتے ہیں، عبادت شروع کرتے ہیں تب بھی دعا کرتے ہیں، عبادت کو ختم کرتے ہیں تب بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیری توفیق سے عبادت ہوتی، توفیق عطا کر، یا اللہ تیری جیسی عبادت کا حق ایسے کوئی نہیں کر سکتا، یا اللہ ہمارے تقصیرات کو معاف کر دے۔ عبادت ہے، میں اگر اس پہ الگ درس دوں نا، اگر اعتراضات آ گئے سوشل میڈیا پہ تو پھر میں اس پہ الگ درس دوں گا۔ میں اس دن ایک بات آئی تھی کہ قبر کا عذاب ہے یا نہیں، میں نے بولا شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ثواب بھی عذاب بھی۔ اگر اعتراض آ گیا تو میں تفصیلی گفتگو کروں گا، کیونکہ اگر میں ہر موضوع پہ تفصیلی گفتگو کروں گا ہمارا درس پھر رک جائے گا، پھر ایک ایک مسئلے میں جو ہے نا وہ ہفتے لگ جائیں گے۔ کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے نہیں ہے، دعا کا وقت کیا ہے، تو میں نے بولا اللہ کی طرف سے جب چاہو دعا کرو، اجتماعی دعا کرو، انفرادی دعا کرو، دن میں کرو، رات میں کرو، سجدوں میں کرو، بیٹھ کر کھڑے ہو کر کرو، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا سورت نمبر 59 آیت نمبر 7 میں، سورت کا نام ہے حشر، 28ویں پارے میں دوسری نمبر سورت ہے، کہ جو تمہیں میرا نبی دے، حضور نے ہمیں دی نا، دعا کرو بس۔ دعا کے بارے میں کیا کہا؟ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا، یہی فرمایا نا۔ اللہ تعالیٰ جس کو مانگنے کی توفیق عطا کرتا ہے انہیں محروم نہیں کرتا، انہیں عطا بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا میں، اور وہ تو رب ہے نا۔ تو دیکھیں حضور نے تو مخ العبادہ فرمایا، بہترین عبادت کا مغز، لیکن یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، ورنہ ہم سب سے پہلے حدیث کو پڑھتے عمل کرتے کہ دیکھو میرے امتی وما تا، ہمیں دیا کہ دعا مانگو، ہمیں اس کا وقت نہیں بتایا، اس کی تعداد نہیں بتائی، اس کی کیفیت نہیں بتائی۔ اب کوئی مولوی 1400 ہجری میں یا 2022 میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں حضور نے نہیں کیا، اس کو شرم نہیں آتی، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے کہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور نے منع ہی نہیں کیا، تو کون ہے منع کرنے والا؟ اگر منع تو دکھا دو۔ نفل کی جو چند نماز کے پڑھنے کے جو ممنوع اوقات ہے وہ ہمیں بتا دیے، اس وقت نہیں پڑھو، اس وقت نہیں، اس وقت پڑھنی ہو، اس وقت اتنی پڑھو، اس وقت اتنی پڑھو، اس وقت اتنی پڑھو، زکات اتنی ہو، حج ایسے کرو، زکات ایسے دو، یہ ایسے کرو، ایسے کرو، سب بتا دیا، لیکن دعا کے بارے میں نہیں بتا۔ دعا سے اکڑ کرنے والے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ بندے جو میرے بندگی سے، مجھ سے مانگنے سے اکڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے مانگنے میں تو انسان کو مزہ آتا ہے۔ مانگتا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھے اور پھر رب سے مانگ رہا ہے۔ اب رب سے مانگنے پر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی، رب سے، بھئی یہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، ذلیل ہو کر۔ تو تفصیلی گفتگو اس پر ہے، میرے پاس تفسیر پڑھی ہے، الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں تک اللہ کا پیغام بلا افراط و تفریط پہنچاتے ہیں، ہم پھر قواریت نہیں پھیلاتے، لیکن جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے سامنے رک کھڑے ہوں گے کہ دیکھ آپ غلط بتا رہے ہیں، پھر قواریت کر رہے ہیں۔ ورنہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ ترغیبات ہے، ترہیبات ہے۔ مسلمانوں توبہ کرو، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ کے سنتوں کو گلے لگاؤ، بدعات کو چھوڑو، مستحبات کو اپناؤ۔ سب سے پہلے فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر سنت ہیں، پھر مستحبات ہیں۔ میری بات سمجھنے والے سمجھ آتے۔ ہمارا موضوع امن ہے، امن کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم ویسے بھی دنیا میں بدنام کہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، لیکن غلط بات غلط ہوتی ہے۔
ادھر ادھر کے ہنس کے اگر یہ انہوں نے حدیث بتا دی نا میں یوں کرتا، الٹی سیدھی باتیں اب کر رہے ہیں۔ دعا میں کون سی پابندی ہے؟ جب چاہو دعا کرو، بس ایک بار کرو، 2 بار کرو، 3 بار کرو، جتنا ہو سکے دعا کرو، آنسو بہاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ پھر ہم نے درس شروع کیا، تب بھی ہم نے کہا اللہم ربی زدنی علم والحقنی بالصالحین۔ کریم مولا تیری توفیق سے اللہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد میرے اتنے بھائی یا اللہ کثیر تعداد سے تیرے گھر میں آتے ہیں، یا اللہ انہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سکون دے دے، یا اللہ ان کے گھروں میں امن پیدا کر دے، یا اللہ ان کی نسل میں علماء پیدا کر دے، یا اللہ ان کے سب کی حفاظت غلط عقائد اور نظریات سے فرما دے، اہل سنت و جماعت پر، یا اللہ ان کا جینا ہو اور ہم سب کا جینا ہو، ہماری موت ہو، یا اللہ ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہے، سب کی مغفرت فرما، اور زندوں کے لیے دعا ہے یا اللہ دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، اسی پر ہماری آخری سانسیں ہو، بس یہی دعا ہے، یہی تڑپ ہے، یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔